علی بھائی ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کبھی کوئی شخص جنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے جہنم میں، یا ساتھ علیین اور سجین بیک وقت، یا اس سے عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ واضح نہیں ہوتا کہ برا شخص ایک ہی وقت میں عذاب قبر اور سجین. یہ میں نے میرے بھائی ساری باتیں عذاب قبر کے اوپر 2 لیکچر دیے ہیں. مسئلہ 117A قرآن حکیم کی 10 آیات کی روشنی میں، 117B 17 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اکثر بخاری مسلم سے، اس میں میں نے بتایا تھا. پہلے تو بات ہے علیین اور سجین کا ذکر بار بار نہیں، ایک ہی جگہ ہے قرآن میں. اسی طریقے سے سورۃ القصص میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جنتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ اس حوالے سے بنتی ہے کہ 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے کھول دی جاتی ہے. تو مرتے ہی مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر ہے، جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ دنیا میں ہوتا ہے جو قرآن میں ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں عذاب دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ، سورہ السجدہ میں. کچھ موت کے وقت جو سورہ الانعام میں باقی صورتوں میں ہے کہ چہروں اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، نکالو اپنی روحیں. کچھ عذاب قبر ہوتا ہے جو قرآن میں ہے، صبح و شام فرعونی پیش کیے جاتے ہیں آگ کے اوپر، اور احادیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، اور الٹیمیٹلی آخرت میں ہوگا. یہ پوری ترتیب ہے. باقی انسان کا جسم اسی مٹی میں ہے، روح علیین یا سجین میں ہے. بیک وقت دونوں چیزوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ آپ نے نہیں دینا، نہ آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ شیر کے پیٹ میں کسی کی قبر بنا دے، سمندر کی گہرائی میں بنا دے، ہواؤں میں راکھ اڑ جائے وہی قبر بن جائے، یا مٹی میں بنے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جزا و فضا اللہ نے کرنی ہے. اس کو ہم صرف بتا سکتے ہیں، تفصیلات اس لیے نہیں بتا سکتے، یہ اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. سائنس فرشتہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، سائنس عذاب قبر نہیں دیکھ سکتی. حالانکہ بخاری میں ہے کہ میت کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انس کے. نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے جاؤ، اور جو بری میت ہے وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے. لیکن یہ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. باہر پڑی میت کی چیخنے کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تو قبر میں کہاں سے کرے گا؟ اس لیے کہ وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. سائنس کے قوانین فزیکل ورلڈ پہ ہوں گے، میٹا فزکس کے اوپر تو نہیں ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے. اور اس چیز کو سائنس بھی مانتی ہے. سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا نالج obtained through observations and experiments. اب مجھے بتائیں فرشتہ کسی آبزرویشن یا ایکسپیریمنٹ میں آ سکتا ہے؟ تو بس سائنس تو خود مان رہی ہے کہ یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز فزیکل ایکسپیریمنٹ میں ڈیٹیکٹ ہو جائے انسٹرومنٹ کے ذریعے، لیکن وہ ہوگی فزیکل، جس طرح الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. نظر تو وہ بھی نہیں آ رہی. آواز کی جو لہریں ہیں نظر تو وہ بھی نہیں آ رہی، لیکن یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ آواز کی وجہ سے فزیکلی ارتعاش پیدا ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ اونچی آواز سے کوئی چیز بجے تو یہ شیشے ہلیں گے نا، تو یہ فزیکل چیز ہے نا. ہاتھی جو ہے وہ پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین پہ کر لیتا ہے. ہم تو نہیں سن سکتے، لیکن ایک ہاتھی دوسرے کو سنا لیتا ہے، فزیکل ہے. اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کسی شخص کے پیٹ میں، اس کے گردے میں کیا ہے، فزیکل نالج ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. بارش کا نالج فزیکل نالج ہے، کیونکہ جب بادل بنتے ہیں اور وہ رفتار سے چل پڑتے ہیں تو بتا دیا جاتا ہے اتنے کلومیٹر دور فلاں جگہ جب بارش کے لیے بادل پہنچیں گے تو اتنے بجے بارش ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ بتائے کہ 8 سے 10 سال بعد فلاں تاریخ کو بارش ہوگی کہ نہیں، اتنی لمبی پیش گوئی نہیں ہو سکتی. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر سال جو ہے 5 فروری کو بارش ہی ہونی ہے، یہ بتا سکتا ہے. ہاں 5 فروری سے 4 دن پہلے بتایا جا سکتا ہے، 5 دن پہلے، ایون ہفتہ پہلے، کہ بادل چل پڑے. تو یہ علم الغیب نہیں، یہ سب فزیکل ورلڈ سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں.